بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ سب کے لیے لائی ہوں ازمیر بٹ سیریز کا دوسرا حصہ، جس کا نام ہے حسرت ان غنچوں پہ۔ آدمی کو اپنے گناہوں کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے۔ آج اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا۔ حق ہاں، فائقہ نے گہری آہ بھری تو اس کا جملہ مجھے دل میں لانے پر مجبور کر گیا۔ ابھی میں اپنے سکتے کو توڑنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ زرمینہ نے حسرت آمیز لہجے میں کہا، ہائے میرا معصوم بھائی، لو جی اب تو حد ہی ہو گئی، یعنی میں قابل ہمدردی گردانی ہی نہیں گئی۔ میرے اندر کی جذباتی اور منہ پھٹ روحا انگڑائی لے کر بیدار ہوئی۔ کون سا معصوم اور کہاں کا معصوم؟ میں تو کہتی ہوں 1000 سازشی مرے ہوں گے تب کہیں جا کے تمہارے بھائی کی آمد ہوئی ہوگی۔ غضب خدا کا، یوں منہ میں گھنگھنیاں ڈالے بیٹھا تھا جیسے لو انگیجمنٹ کروانے چلا ہو۔ ایک معصوم اور حسین لڑکی کے ارمانوں کو آگ لگاتے ترس نہیں آیا دادو کو بھی؟ چمک کر کہتے ہوئے آخری جملے تک مجھ پہ رکت طاری ہونے لگی۔ کس حسین لڑکی کی بات کر رہی ہو تم؟ زرمینہ نے تحیر سے پوچھا تو میں دانت کچکچا کر رہ گئی۔ کس قدر شوق تھا ہمیں خوبصورت بھابھی لانے کا، مگر انسان کی ہر تمنا تھوڑی پوری ہوتی ہے۔ رہی صحیح کسر مانو بی بی کے پاس زرد لہجے نے پوری کر دی تھی۔ مرو تم سب، میں یہاں ایک ناگہانی آفت کی زد میں ہوں اور تم لوگوں کو اپنی ہی سوجھ رہی ہے۔ مجھے رونا آنے لگا۔ مذاق کی بات الگ رہی، ازمیر بٹ چاہے سب ہی کو پسند ہو مگر اسے جھیلنا جوئے شیر لانے کے برابر تھا۔ میری آنکھوں میں نمی چمکتے دیکھ کر وہ سب بکھلا گئیں۔ میری جذباتی رونے سے وہ سب ہی بدکتی تھیں۔ جب تک میں اپنی بات منوا نہ لیتی تب تک میری آنکھیں خشک نہیں ہوتی تھیں۔ بقول زرمینہ، تمہارا رونا اسٹار پلس کی کسی ہیروئن سے کم نہیں، بات بے بات اور وجہ بے وجہ۔ ویسے سوچا جائے تو دادو نے روحا کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کیا، خواہ مخواہ ازمیر بٹ کے پلو سے باندھ دیا، جبکہ وہ پتہ نہیں کس کی زلفوں کا اسیر ہے۔ فائقہ نے سب سے پہلے میری ہمدردی کا علم اٹھایا تھا اور اس کی تقلید میں سب ہی کو خیال آیا کہ واقعی میرے ساتھ کچھ زیادہ اچھا نہیں ہوا تھا۔ مگر مشکل تو یہ ہے کہ دادو کے سامنے بغاوت کا جھنڈا کیسے لہرایا جائے۔ وہ تو اپنے تئیں روحا بی بی پر اس صدی کا احسان کیے بیٹھی ہیں۔ نورین اصل مسئلے کی طرف آئی تھی۔ اس کے بعد وہ سب سر جوڑ کر سوچنے لگیں کہ اس رشتے کو کیسے ختم ہوگی۔ روحا گل اس سانچے میں کبھی فٹ نہیں بیٹھے گی۔ نورین کو دل جلانے میں کمال حاصل تھا۔ ہاں البتہ کبھی دادا جان کی تاریخی بندوق کی تاریخ چیک کرنے کا موقع آیا تو اس سے بہتر شکار نہیں اور کوئی ملے گا۔ یہ چڑیا تھی میری شفاق بہن۔ میرا تو دنیا سے دل ہی اٹھنے لگا، یعنی میرا یہ گولڈن پیریڈ یوں ہی سڑے بسے انداز میں گزرنے والا تھا۔ یا اللہ، تو نے گنجے کو ناخن کیوں لیے؟ اور مجھے ازمیر بٹ؟ میں سخت مایوس تھی اور دل بھر رہا تھا۔ اگلے چند دنوں کی گہری ریسرچ کے بعد میرے گروپ نے ازمیر بٹ کے متعلق جو معلومات اکٹھی کیں، انہیں سن کر میرا اس منگنی پر لعنت کے 4 حرف بھیجنے کو جی چاہا۔ موصوف کو 2 ہی قسم کی لڑکیاں پسند ہیں، ایک تو بھیجنے والی اور دوسری بھیجا پکانے والی۔ ماہین نے ناک پہ پھسلتی اینک کو انگشت شہادت سے پیچھے دھکیلتے ہوئے بتایا تو میں تحیر سے اسے دیکھنے لگی۔ یعنی کہ ذہین اور کھانا پکانے میں ماہر۔ اس کی وضاحت نے مجھے مطمئن کیا، یعنی مجھے بس کھانا پکانا ہی سیکھنا ہے۔ مگر روحا، دماغ کہاں سے لاؤ گی؟ چڑیا نے متفکرانہ انداز میں پوچھا تو ان سب کی ہنسی پر میں نے چڑیا کو آنکھیں دکھائیں۔ تم اپنی دوست کا بتاؤ، اس نے بھی تو کسی طرح اپنے منگیتر کو لائن پہ لگایا ہوگا۔ فائقہ کو خیال آیا تھا۔ ادائیں میری جان، قاتلانہ ادائیں، میں نے گہری سانس بھرتے ہوئے کہا تو وہ مایوسی سے بولی، یعنی پہلے تمہارے تھوبڑے کا کچھ کرنا پڑے گا۔ اس شکل میں کچھ بات ہوتی تو ازمیر بٹ کئی سال پہلے اس پر مر چکا ہوتا۔ اللہ کرے تم سب کی بھی منگنیاں ہوں اور تمہیں بھی ازمیر جیسا منگیتر ملے، تب میں پوچھوں گی کہ رومانس کس بھاؤ بکتا ہے۔ مجھ پر رکت طاری ہونے لگی، یعنی ازمیر بٹ کی اسمارٹنس کے آگے میری خوبصورتی بقلم خود پانی بھرنے لگی تھی۔ اچھا دل چھوٹا مت کرو۔ کیا ہوا جو تمہارا رنگ دبا ہوا اور قد بونا سا ہے؟ کیا ہوا جو تمہاری آنکھیں بنا سرما کا جل لگائے دکھائی نہیں دیتی؟ ہم دونوں بہنیں اپنے ارمانوں کی قربانی دے کر تمہیں اس گڑی پڑی صورتحال میں بھی بھابھی بنانے کو تیار ہیں۔
مانو کو جیسے خوف خدا نے ستایا تو میں دانت پر دانت ان دونوں کے کسبل نکالنے کی ترکیبیں ان دنوں میں اپنی خفیہ ڈائری میں نوٹ کر رہی تھی۔ بس بھابھی بننے کی دیر تھی، مگر ابھی تو چالاک سیاستدانوں کی طرح ہونٹوں پر ڈپلومیٹک مسکراہٹ سجائے رکھنے میں ہی عقل مندی تھی۔ اگلے روز ازمیر بٹ کی سالگرہ تھی۔ دو ہی طریقے ہیں میرو کو چت کرنے کے لیے، ایک تو یہ کہ اسے کوئی بہترین سا گفٹ دو، دوسرا یہ کہ خوبصورتی کی مثال قائم کر دو۔ فائقہ نے صفا چت انداز میں کہا تو مجھے اپنا جمع خرچ خطرے میں دکھائی دینے لگا۔ خیر، فضول خرچی سے تو اللہ بھی ناراض ہوتا ہے۔ ہم اسے کوئی سستا اور اچھا گفٹ بھی دے سکتے ہیں۔ ہم نہیں، صرف تم۔ وہ سب فوراً محتاط ہو گئیں کہ امداد پر انا للہ پڑھ لی، یعنی مجھے اپنی حق حلال کی پاکٹ منی سے ہی منگیتر فدا کرانا تھا۔ ازمیر بٹ چونکہ ایسی فضولیات کے سخت خلاف تھا، اس لیے اس کی سالگرہ منانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ البتہ تحفہ اسے دیا جا سکتا تھا۔ اگلے روز میں کسی کو بتائے بنا اپنی حق حلال کی پاکٹ منی لیے ازمیر بٹ کے شایان شان تحفہ لینے نکل کھڑی ہوئی، جو ساری مارکیٹ چھاننے کے بعد مجھے ایک پرفیوم کی شکل میں ملا۔ میڈنس نامی یہ اٹالین پرفیوم ازمیر بٹ کی فیورٹ تھی۔ میری پوری پاکٹ منی حلال ہو گئی، مگر مجھے خوشی تھی کہ میں نے کوئی کام کی چیز خریدی تھی۔ گھر لوٹتے ہی ان پانچوں نے مجھے گھیر لیا۔ کیا لائی ہو؟ ان کا تجسس حد سے زیادہ تھا۔ نیلا دھوتا، وہ بھی تم سب کے لیے۔ میں یکدم بے مروت اور بدلحاظ بن گئی تو زمینہ نے انگلیاں دانتوں تلے دبا لی اور میری چیخ نکل گئی۔ جی ہاں، کیونکہ وہ میری ہی انگلیاں تھیں۔ دفع ہو جاؤ تم سب۔ ایک ڈھیلا بھی نہیں دیا تم میں سے کسی نے مجھے، اور اب تحفہ دیکھنے کی کتنی بے قراری ہے۔ میں انہیں لفٹ کرانے کی بھی روادار نہیں تھی۔ کانتا نے مجھے ایک ہی اصول بتایا تھا، گفٹ دینے اور لینے میں رازداری۔ محبوب کا تحفہ تو محبوب ہی دیکھے تو اچھا لگتا ہے نا۔ شرم کرو، چندہ کر کے تحفہ لیتی اچھی لگتی کیا؟ فائقہ نے مجھے غیرت دلانے کی کوشش کی، مگر فی الحال میں اس جذباتی بلیک میلنگ سے متاثر ہونے کے لیے موڈ میں نہیں تھی، اس لیے میں نے انہیں بری طرح نظر انداز کرتے ہوئے اپنے کمرے میں جانا ہی بہتر سمجھا۔ مگر وہ سب اتنی اچھی نکلیں کہ شام کو ازمیر بٹ کے لوٹتے ہی مجھے گھیر کر بیٹھ گئیں، اور مجھے مانجنے اور چمکانے کا جو سلسلہ شروع ہوا تو پھر میری چیخو پکار اور آہ بکا بھی کسی کا کام نہ آئی۔ فیشل، ویکسنگ اور فیس پالش کے بعد میں نے شیشے میں اپنی شکل دیکھی تو وہاں ایک چندی آنکھوں اور قدرے سوجے ہوئے منہ والی چینی جاپانی شکل ٹائپ دیکھ کر میرا ہارٹ فیل ہوتے ہوتے بچا۔ یہ کیا کیا ہے تم سب نے؟ جو ہمارے بس میں تھا وہ تو ہم نے کر دیا۔ ازمیر بٹ کو لبھانا تمہارا کام ہے۔ نورین نے بے مروتی سے اپنا میک اپ کا سامان سمیٹتے ہوئے جواب دیا تو میں تلملا اٹھی۔ اس شکل کے ساتھ اب تو بس بوٹ پالش ہی رہ گئی ہے، باقی ہر ترکیب میں تمہارے چہرے پر آزما چکی ہوں۔ میں ان کو بھی کیا کہتی، مجھے ہی حسین بننے کا جوش چڑھا تھا، وہ تو بس اس حسن کو نکھارنے کی بیکار کوششیں کر رہی تھیں۔ برف کی ٹکور کر کے میں نے بمشکل اپنے چہرے کی حالت درست کی۔ نقلی پلکیں ضرور لگا لینا روحا، ازمیر کو لمبی پلکیں بہت پسند ہیں۔ فائقہ کو اچانک یاد آیا تو میں خوش ہو گئی۔ نیوی بلو میرو کا ہی نہیں، میرا بھی پسندیدہ کلر تھا۔ بہرحال نہایت دل لگا کر تیاری پکڑنے کے بعد گھر والوں سے نظر بچا کر ان سب نے مجھے سیڑھیوں کی طرف دھکیل دیا۔ رات کے کھانے کے بعد میرو کو ٹیرس پر ٹہلنا بہت پسند تھا، اور وہ بھی چہل قدمی ہی کر رہی تھی۔ میں اتنی ترنگ میں تھی کہ پہلی بار اس کا سامنا کرنے کے خیال سے ڈری نہیں، بلکہ کچھ عجیب شرمیلے سے جذبات کا شکار تھی۔ میں اوپر پہنچی تو وہ دیوار پر بازو جمائے باہر دیکھ رہا تھا۔ ٹیرس سے دکھائی دینے والی سڑک اس وقت ٹریفک اور روشنیوں سے سجی ہوئی بہت اچھی لگتی تھی۔ میں اس کے پاس جا کر کھنکاری تو وہ چونک گیا، پھر میری شکل پر نظر پڑتے ہی وہ حیران ہوا، پھر ناگواری سے بولا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ بس یوں ہی، میں نے سوچا مارننگ واک صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے۔ میرے منہ سے پھسلا تو وہ پورا میری طرف پلٹ آیا۔ بہت خوب، بشرطے کہ مارننگ میں کی جائے۔ ابھی کون سا دن چڑھانے آئی ہو تم؟ اس نے طنزیہ کہا تو میں اپنی جلد بازی اور زبان کی پھسلن کو کوس کر رہ گئی۔ اور یہ جا کہاں رہی ہو تم؟ اب کی بار اس نے سر تا پا مجھ پر ایک نظر ڈالی تو میں خوش ہو گئی۔ میری اتنی ساری تکلیفوں کا صلہ
اس ایک نظر میں وصول ہو گیا تھا۔ نہیں، کہیں نہیں، یوں ہی ٹہلنے آئی تھی، میں نے بڑے غصے کے انداز میں کہا اور ساتھ ہی آنکھیں پٹ پٹانے کی بھی کوشش کی۔ کانتا کی بات مجھے سنہری اصول کی مانند یاد تھی، ادائیں دکھانے سے ہی منگیتر لائن پر آتے ہیں۔ یہ ہائی ہیل پہن کر میک اپ کے ساتھ وہ تہیر میں مبتلا ہونے لگا تھا اور میں خوشی میں۔ کیسا سرپرائز تھا جسے وہ بھی بوجھ نہیں پا رہا تھا۔ دادا ابا کا جانشین۔ دراصل پہلی بار واک کر رہی ہوں نا، اس لیے سوچا ذرا اسی تیاری کے ساتھ۔ میں نے شرمانے کی کوشش کی اور آنکھوں کو ایک بار پھر تیزی سے جھپکنے کی اداکاری کی۔ بقول کانتا، یہ معصومیت کی خالص ترین ادا ہے۔ تب میں نے ازمیر کو، جی ہاں اس سریل بٹ کو، چند قدم آگے بڑھتے دیکھا تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ تو کیا میرے حسن نے اس پر جادو کر دیا تھا؟ اب میری ٹانگیں لرزنے لگیں۔ شاید اوقات سے زیادہ مل جائے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ ذرا سی تیاری ہے۔ اس کی آواز میں غصہ تھا اور میں نے اتنی اونچی آواز اس کی پہلی بار سنی تھی۔ یعنی وہ مجھ پر اتنا غور کر رہا تھا۔ میرا دل بلیوں کی طرح اچھلنے لگا۔ یوں لگ رہا ہے جیسے چڑیلوں کے کمپٹیشن میں حصہ لینے جا رہی ہو۔ ہیں؟ میری آنکھیں پٹ سے ہوا ہوئیں تو میں نے خود سے 2 قدموں کے فاصلے پر پایا۔ اس کے تبصرہ نے میرے معصوم دل کو خاصا جھٹکا دیا، مگر اس موقع پر شرمندگی اور گھبراہٹ کو تو پاس بھی بھٹکنے نہیں دینا چاہیے۔ یہ خالصتاً کانتا اور مینا کا مشورہ تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے معصومیت سے پلکیں چپکا کر پوچھا تو مجھے گھورتے ہوئے اس نے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ یا اللہ، یہ رومانس تو نہیں؟ میرا دل ڈوبنے لگا۔ میں تو تھیوری کے چکر میں تھی اور یہاں پریکٹیکل۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر میرے رخسار کو چھوا، قریب تھا کہ میں چیخ اٹھتی۔ وہ اپنے مخصوص طنزیہ لہجے میں بولا، اچھا تو تم رات کے وقت مارننگ واک پر نکلی ہو، وہ بھی نقلی پلکیں لگا کر؟ اف! اس کی چٹکی میں موجود اپنی جڑی ہوئی پلکیں دیکھ کر جتنا بھی شرمندہ ہوتی وہ کم تھا۔ نورین نے، میں نے کھسیانی ہنسی ہنستے ہوئے اپنی دوسری پلک اتار کر مٹھی میں دبوچ لی، جبکہ دل ہی دل میں نورین کو 101 گالیاں دے چکی۔ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ میں نے گفٹ والا ہاتھ مسلسل کمر کے پیچھے رکھا تھا جو اب اس کی نظر میں آیا تھا۔ ایک سرپرائز۔ میں نے بیک شدہ پرفیوم سامنے کی تو وہ حیران سا مجھے دیکھنے لگا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ آج وہ بیچارہ حیران ہونے میں اتنا مصروف تھا کہ اسے غصہ کرنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ اس کے سوال کے جواب میں نے لمحہ بھر وہ تقریر سوچی جو ان 5 نے مجھے رٹا کر بھیجی تھی۔ دنیا کی خود غرضی میں جب حالات بھی انسان کا ساتھ نہ دیں تو پھر انسان کو انسان کا ساتھ دینا چاہیے۔ دنیا میں پیار و محبت کو پھیلانا چاہیے۔ اپنی یہ فلاپ فلموں والی ایکٹنگ بند کرو اور سیدھی طرح بکواس کرو۔ یہ کیا ہے؟ وہ اپنی اصلیت میں لوٹنے لگا تو میں یکلخت حواس میں لوٹی۔ باقی ماندہ تقریر کے الفاظ بھگ سے اڑ گئے تو میں صفا چٹ ذہن لیے کھڑی ہونک ہو کر اس کی شکل دیکھنے لگی۔ وہ ہیپی برتھ ڈے۔ فوراً ہی ذہن نے کام کیا تو اس کی سیاہ آنکھوں میں حیرت سی بھر گئی۔ بھلا اس نے کب سوچا ہوگا کہ کبھی مجھ جیسی حسین لڑکی بقلم خود اس کی سوکھی سڑی زندگی میں بہاروں کا پیغام لے آئے گی؟ اب وہ یقیناً سکتے میں تھا۔ میں نے گفٹ اس کے ہاتھ میں تھمایا اور انگلی دانتوں تلے دبا کر شرماہٹ کا ایک اور نظارہ پیش کرتے ہوئے بڑی ادا سے واپس پلٹ گئی۔ مجھے گفٹ کا ریپر پھاڑنے کی آواز سنائی دی تھی۔ اف ظالم! چیڑ پھاڑ کرنا تو جیسے اس سنگ دل شخص پر ختم تھا۔ واہ کیا تحفہ ہے! اس کی آواز کانوں میں پڑی تو میرا دل خوش ہو گیا، لگا محنت وصول ہو گئی ہو۔ مجھے تمہاری پسند کا اچھی طرح پتہ ہے، میں نے نزاکت سے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ میری طرف آیا۔ یہ ٹی روز کی استعمال شدہ پرفیوم میری پسند اتنی گھٹیا نہیں ہے، تم بھی عطیہ ہو ورنہ۔ وہ غصے سے کہتے ہوئے لب بھین کیا، جبکہ میں سکتے کی کیفیت میں ٹی روز کی شیشی کو دیکھ ہی رہی تھی۔ یہ یقیناً ان 5 کی طرف سے میرے لیے سزا تھی۔ اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے گفٹ دینے کی؟ وہ شروع ہوا تو پھر رکا نہیں۔ اب اس نے کیا کیا کہا وہ سب تو بتانے لائق نہیں، مختصراً یہ کہ موصوف کے خیال میں اچھی لڑکیاں اس طرح کے کام نہیں کرتیں، اور لڑکیاں بھی وہ جنہیں ان کے منگیتروں نے مجبوراً اپنایا ہو۔ میرا دل ٹوٹ گیا، مگر وہ اسی ٹوٹے دل کی کرچیوں پر پاؤں مارتا نیچے چلا گیا۔ میں ایک بار پھر فائقہ نورین، مینا، چڑیا اور مانو کو گالیاں دینے لگی۔ مہین کو میں نے احتیاطاً گالیاں نہیں دیں، میں ان سب سے سخت ناراض تھی۔ چلو میرو کے سامنے میرا جو تاثر بنا سو بنا، مگر صبح جب اس نے دادو سے کہا
लड़कियां घर संभालती ही अच्छी लगती हैं। रोहा को भी किचन में घुसाए करें ताकि इसे भी किचन का हदूद अरबा पता चले। तो मैं बेहोश होने को हो गई। मेरी मासूम सी गलती की इतनी बड़ी सज़ा, मगर मेरे आंसू भी संगदिल दादू का दिल पिघला नहीं पाए थे और फ़िलहाल अपना नाश्ता बनाने की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। हमसे जो टकराएगा वो मुंह की खाएगा, वो चुड़ैलें गुनगुनाती रहीं। लम्हा भर को मेरा दिल चाहा कि आज मैं ही दादा जान की तारीखी बंदूक की कारकर्दगी चेक कर लूं, लेकिन फिर मैंने कहा कि चलो, ख्याल को दिल से निकाल देना चाहिए। फिर वक्त मैंने इस प्लान को मुलतवी कर दिया और अपना नाश्ता बनाने की चली। ताई जान हम सबको पराठे खिला खिला के आदी बना चुकी थी, मगर पराठा बनाना कितना मुश्किल काम है ये मुझे अब पता चल रहा था। उसी वक्त से उसीला बट किचन में दाखिल हुआ तो इसके साथ साथ खुशबुओं का रेला अंदर आया। एक पराठा जल्दी बनाओ। लो जी। एक तो उसकी फरमाइश ऊपर से ऐन मेरे सर पर आ खड़ा हुआ। अब कौन पराठा बनाए? हाँ, तुम जाके बैठो, मैं अभी बनाती हूँ। मैंने अपने भागते दौड़ते दिल को काबू करते हुए कहा। वो सख्ती से बोला, अभी और सिर्फ अभी, जल्दी करो। मैं मरता क्या ना करता, और मैंने पेड़ा उठाया तो लगा जैसे मिसाइल बनाने का बेड़ा उठा लिया हो। इस रोज़ मैंने बड़ी मनतों मुरादों वाला पराठा बनाया। अगर सही बनता तो मैं न जाने कितने नफल शुक्राने के अदा करती। बमुश्किल तमाम पराठे बेलने का महाज सर हुआ तो अब उसे तवे पर डालने का मुश्किल तरीन काम। मैंने आड़े टेढ़े पराठे को उठाया तो वो तवे पर मौजूद घी के तालाब में एक नज़र डालते हुए बोला, ज़रा एहतियात से। मुझे नहीं मालूम कि आयल की ज़ुबान काली थी या नज़र पत्थर फाड़ थी। पराठे को मैंने तवे पर फेंका तो गुस्से में तिल मिलाता घी उछलकर मेरे पाँव पर आ गिरा। हाय हुई। अगले ही लम्हे पूरा घर मेरी आहो बका से गूंज रहा था। उससे अगले पल सब किचन में जमा थे और अजमीर बट को मशकूक नज़रों से देख रहे थे। घी गिर गया है इसके पाँव पर। वो हिफ्ज़े माता कदम के तौर पर किसी के पूछने से पहले ही बोल उठा तो सबकी हमदर्दियाँ मेरे साथ हो गईं। कभी काम ना करने वालों का यही अंजाम होता है। वो तंजन कहता चूल्हा बंद करते हुए बाहर निकल गया। मेरी बड़ी बड़ी आंखों में भरे आंसू उसे दिखाई ही नहीं दिए। ऐसे मौक़ों पर तो मंगेतर फ़ौरन बरनाल लाकर लगाते हैं। और ये मीरू फिर से मेरे जहन में गंजे और नाखूनों वाली ज़रबुल मिसल लहराई तो मुझे और रोना आने लगा। ये इससे एक हफ्ते बाद की बात है। ये एक इत्तेफाक ही था कि इस माह मेरी सालगिरह भी थी। तभी मैं सुबह से उदास फिर रही थी। सबकी मुबारकबाद और तोहफे वसूल करने के बाद भी मेरे अंदर का खुला नहीं भर रहा था। मैं उदासी की अपनी कैफियत में मुब्तला बाहर आकर टहलने लगी। तुम्हारी रात के वक्त मॉर्निंग वॉक की आदत नहीं बदलेगी। अजमीर बट की आवाज़ मेरे अकब में गूंजी तो मैं उछल कर पलटी। जाने वो संजीदा था या तंज कर रहा था, मगर मेरी नज़र उसके हाथ में मौजूद गिफ्ट पैक पर थी। मेरा दिल खुश फहमियों की इंतहा पर जा पहुंचा। तो मेरा उस रात का हुस्न काम कर ही गया था। मेरी अजार बियाबान ज़िंदगी में भी एक खुशगवार हलचल मचने ही वाली थी। ये तोहफ़ा तुम्हारे लिए। इसने गिफ्ट पैक मेरी तरफ बढ़ाया, जिसे मैंने बिना रद्द किए झपट कर पकड़ लिया। ये मैंने बतौर ख़ास तुम्हारे लिए ख़रीदा है, इसे ज़रूर इस्तेमाल करना। मुझे उड़ने लगी और वो कब अंदर गया मुझे पता ही नहीं चला। अलबत्ता वो 6 की 6 रॉकेटों की तरह उड़ती मेरे पास आईं। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं किस एजाज़ से नवाजी गई हूँ। तुम सब कम ज़रफ़ों की साजिशों को अल्लाह ने इस तरह नाकाम बनाया है। मैंने गिफ्ट पैक इनकी फटी आँखों के सामने लहराया। हाय घुन्ना मीसना मेरा भाई। मीना को तो हार्ट अटैक होने वाला था। खोलो तो देखें क्या दिया है मीरू ने। फ़ायका बेताब हुई। मुझे भी मंगेतरों के गिफ्ट देखने का बहुत शौक़ है, नूरीन बोली। तो मुझे इन पर रोब झाड़ने का मौका मिल गया। आदमी को नदीदों की तरह दूसरों की चीज़ों पर नज़र नहीं रखनी चाहिए। अब अगर तुम लोगों की बढ़ती उम्र और पक्के चेहरों की बाइस मंगनियाँ नहीं हो रही तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरे मंगेतर को नज़र में रख लो। मैंने एक ही वार में टेरेस वाली रात के बदले ले लिए थे। वो सब दिल में लाई तो ज़रूर, मगर फिल वक्त गिफ्ट देखने की खुशी हर गम पर भारी थी। सो अदब से सर झुकाए खड़ी रही। बरामदे की सीढ़ी पर बैठकर धड़कते दिल के साथ मैंने गिफ्ट खोलना शुरू किया। रिबन का फूल खोला, रैपर उतारा, वो सब इश्तियाक से ऊपर झुकाई। इधर मैं गिफ्ट की रोनुमाई होते ही गंग रह गई।
یہ مکافات عمل ہے۔ یہ اس تحفے کو دیکھ کر میری ذہن میں آیا سنجیو کپور کی کھانا خزانہ اور خاتون کا دسترخوان نامی کھانا پکانے کی 2 کتابیں گفٹ کی صورت میں میرا منہ چڑھا رہی تھیں۔ ہاں تو کیا کہہ رہی تھیں یہ بڑھتی عمریں۔ گفٹ دیکھنے کے بعد نورین نے آستینیں چڑھانی شروع کی تھیں اور پکے چہرے، کم ظرف اور سازشی مینا نے مجھے گدی سے تھاما تھا۔ اس رات مجھے اس ضرب المثل کی سمجھ بھی اچھی طرح آ گئی جس میں غرور کا سر نیچا ہونے والی وارننگ دی گئی تھی۔ جی تو یہ تھا اس کہانی کا دوسرا حصہ۔ اس کہانی کا تیسرا حصہ اور فائنل حصہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر بھی کریں۔ تھینک یو۔